بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو غور سے. آئینہ یا تلوار، چاقو اور تمام وہ چیزیں جو لوہے سے بنتی ہیں یا سونے چاندی کی ہوں، اگر اس میں نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پوچھنے سے یا کھرچ دینے سے، سمجھے، اچھی طریقے سے رگڑ دینے سے یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. اگر کپڑے یہ بدن پر ادھر بلا لو، اگر کپڑے یا بدن میں انسان کی منی لگ جائے، خواہ کپڑا پرانا ہو یا نیا، اور یا سنگل ہو یا ڈبل، روئی کا ہو یا بے روئی کا، اگر منی خشک ہے یعنی سوکھی تو منی کھرچ دینے سے بدن اور کپڑا پاک ہو جائے گا. اگر منی تر ہے تو بغیر دھوئے بدن اور کپڑا پاک نہ ہوگا. یاد رہے کہ اگر بدن یا کپڑے میں منی کے علاوہ کوئی اور نجاست لگ جائے اور خشک ہو جائے تو بغیر دھوئے بدن یا کپڑا پاک نہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر گوبر اور لید وغیرہ آگ میں جل کر راکھ ہو جائے تو اس کی راکھ پاک ہے. اسی طرح نجس مٹی سے کمہار برتن بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نجس مٹی سے کمہار برتن بناتے ہیں تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں، جب وہ آگ میں جلائے جاتے ہیں تو پاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح چولہا یا تنور جو نجس ہو جائے تو آگ میں جلنے سے پاک ہو جائے گا. جیسے تندور گڑا ہوا ہے، شادی بیاہ کے لیے روٹی لگتی ہے نا، اس میں گڑا ہوا ہے اور بائی چانس وہ ناپاک ہے تو اس کو دھل کر کے پاک نہیں کیا جائے گا، اس میں لکڑی جلا کر کے اس کو گرم کیا جائے گا. جب لال ہو جائے گا تو اپنے آپ ہی پاک ہو جائے گا. اور یہاں گاؤں دیہات میں کیا کرتے ہیں، مثلاً کہیں پر گندگی پڑی ہوئی ہے تو اس کو پانی سے پوت دیتے ہیں، لیپ دیتے ہیں. تو جتنے میں پوتا جائے گا، لیپا جائے گا تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ جگہ جب سوکھ جائے گی تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی دوسری جگہ نہیں، صرف اتنی ہی جگہ کھلی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو جب سوکھ جائے گی، جگہ پاک ہو جائے گی تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں سوکھی تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اور جب سوکھ جائے گی تو کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یاد رہے آپ اس زمین سے تیمم نہیں کر سکتے ہیں. اگر زمین ناپاک ہو جائے تو خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی، خواہ دھوپ سے خشک ہو یا ہوا سے یا آگ سے خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تری اور نمی باقی نہ رہے، نہ یہ کہ سوکھ جائے. ایسی زمین پر